السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین۔ محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، عزت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم تمام انسانوں کا اکیلا اور تنہا پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کے ذریعے سے یہ سچا دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ حاضرین جمعہ، ہم تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ جمعہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یا پھر ہمارے کچھ مسلمانوں کے اندر ایک کلچر پایا جاتا ہے کہ ہمارے نوجوان یا پھر مسلمان اس جمعہ کو الوداعی جمعہ کہتے ہیں، رمضان کا الوداعی جمعہ مناتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک بدعت پھیلی ہوئی ہے۔ اگر ہم شریعت کے اندر، کتاب و سنت کے اندر اس کو تلاش کرتے ہیں تو اس کا کوئی ثبوت مجھے اور آپ کو نہیں ملتا ہے، تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ یہ صراحتاً ایک بدعت ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس جمعہ کی بھی وہی فضیلت ہے جو رمضان کے باقی جمعہ کی فضیلت ہے۔ کتاب و سنت کے اندر اس جمعہ کی الگ سے کوئی فضیلت، کوئی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہے۔ ہاں، اتنی حقیقت ہے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس کے بعد جو جمعہ آنے والا ہے وہ رمضان کے اندر نہیں بلکہ شوال کے اندر آئے گا۔ تو اس اعتبار سے رمضان کا جمعہ ہونے کے اعتبار سے مجھے اور آپ کو غنیمت جاننا ہے، نہ کہ کتاب و سنت کے اندر اس کی کوئی الگ سے کوئی اہمیت، کوئی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ تو لہٰذا یہ بات تو واضح ہو گئی کہ یہ الوداعی جمعہ، اس کو کہنا ایک طرح سے بدعت ہے۔ اور دوسری چیز، ہم جن دنوں سے گزر رہے ہیں، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ اس عشرے کے اندر دیکھا جائے تو ہمارے اکثر مسلمان ایسے ہیں جن کا عشرہ کن چیزوں میں گزرتا ہے؟ کن چیزوں میں گزرتا ہے؟ عبادتوں میں گزرتا ہے، قرآن کی تلاوت میں، کس میں گزرتا ہے؟ شاپنگ مالوں میں گزرتا ہے، عید کی خرید و فروخت میں گزرتا ہے۔ اس طرح کی دنیاوی ایکٹیویٹیز میں ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں؟ رمضان المبارک کا آخری عشرہ گزار دیتے ہیں۔ اگر ہم لوگ اپنی زندگی کو اگر نبی کی زندگی سے کمپیئر کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی کیسی زندگی گزارتے تھے۔ میں کمپیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ نبی ہی ہمارے لیے اسوہ ہے، نبی ہی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، سب کچھ ہے۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر تمہیں آئیڈیل تلاش کرنا ہے تو نبی کی زندگی دیکھ لو، نبی کو اپنا آئیڈیل بنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آج اس خطبہ جمعہ کے اندر ہم اپنی زندگی کو نبی کی زندگی سے کمپیئر کریں گے
کہ اللہ کے نبی کا رمضان کا آخری عشرہ کیسے گزرتا تھا اور ہمارا آخری عشرہ کیسے گزر رہا ہے۔ فیملی ان کے بھی پاس تھی، بیویاں ہمارے سے زیادہ ان کے پاس تھی، بچے ان کے پاس تھے اور ہمارے بھی پاس ہیں، تو اللہ کے نبی کیسے گزارے اور ہم کیسے گزار رہے ہیں، ایک سرسری نگاہ ہم لوگ ڈال لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کتاب الاعتکاف کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ یا پھر رمضان کے آخری عشرے میں آخری 10 دنوں میں اتنی محنت کرتے تھے کہ دیگر دنوں میں، دوسرے دنوں میں اللہ کے نبی اتنی محنت نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث کے اندر حضرت عائشہ نے ایک ورڈ یوز کیا ہے یجتہدو۔ یجتہدو بولتے ہیں محنت کرنا، اسٹرگل کرنا، کوشش کرنا۔ یہ محنت کوشش تو ہم بھی کر رہے ہیں، نبی بھی کر رہے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ کے نبی بھی محنت کر رہے تھے، اسٹرگل کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ نبی کی کوشش ہماری کوشش میں کیا فرق ہے؟ اللہ کی نبی کا اسٹرگل، اللہ کے نبی کی محنت آخرت کی تیاری میں لگتی تھی، آخرت کو کمانے میں ہوتی تھی، لیکن ہمارا اسٹرگل، ہماری محنت کس میں ہو رہی ہے؟ دنیا کمانے میں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رمضان ہماری زندگی سے گزر رہا ہے، رمضان چند دنوں کا مہمان ہے، ہو سکتا ہے کہ آئندہ رمضان ملے یا نہ ملے، کیا گارنٹی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، آخری 10 دنوں کے اندر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کی، اپنے آپ کی مغفرت کروا لینے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کوشش کرتے تھے۔ لیکن ہم لوگ کیا اسٹرگل کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر بھی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، رمضان ہماری زندگی سے رخصت ہو رہا ہے، دوبارہ شاپنگ کا موقع ملے یا نہ ملے۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ دوبارہ شاپنگ کا موقع ملے یا نہ ملے، ہم لوگ پوری کسر آخری 10 دنوں کے اندر نکال لیتے ہیں۔ اور ہمارے گھروں کے افراد بھی، ہمارے گھر کی عورتیں بھی اپنے شوہروں سے ڈیمانڈ کرتی ہیں، عید میں 2 دن باقی رہ گئے، تمہیں بچوں کو اب تک کپڑے کہیں کو نہیں لائے۔ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے؟ عید کی تیاری اب تک نہیں ہوئی ہماری، حالانکہ 2 دن باقی ہے۔ اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ رمضان ہماری زندگی سے جا رہا ہے، اللہ میری مغفرت کیا کہ نہیں کیا، یہ فکر نہیں ہے۔ عید آتی ہے، عید کا سودا نہیں ہے گھر میں، بچوں کو کپڑے نہیں ہے، اس کی فکر ہے آج ہمارے لوگوں کو۔ یہی وجہ، اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ ہی سے مروی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب الاعتکاف کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ، اپنی کمر باندھ لیتے تھے۔ کیا بات سمجھ میں آئی اس سے؟ شد مئزرہ، اپنی کمر باندھ لیتے تھے۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ علماء نے اس کی 2 وجوہات بیان کیے، 2 معنی بیان کیے۔ سب سے پہلا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محنت کرتے تھے۔ وہ محنت کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کی تشریح کر دی، اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اللہ کے نبی آخرت کی تیاری میں لگتے تھے، قرآن کی تلاوت میں، نمازوں میں، اللہ کو راضی کرنے کے کاموں میں اپنی زندگی گزارتے تھے آخری عشرے کے اندر۔ اور دوسری چیز، اللہ کے نبی اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے اپنی بیویوں سے دور رہ جاتے تھے۔ اپنی بیویوں سے دور رہنے کو علماء نے کمر کسنے سے تعبیر کیا ہے، اپنی کمر کو اللہ کے نبی باندھ لیتے تھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنی بیویوں سے اللہ کے نبی دور رہ جاتے تھے۔ علماء کرام نے اس کی 2 معنی بیان کیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ شد مئزرہ، ایک تو آخرت کی تیاری میں لگتے تھے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے میں، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کو اپنے آپ سے راضی کروانے میں لگتے تھے، اور دوسری چیز اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اس اعتکاف کی وجہ سے، اعتکاف کی عظمت کی وجہ سے کیا کرتے تھے؟ اپنی بیویوں سے دور رہ جایا کرتے تھے۔ اس کو بولتے ہیں شد مئزرہ۔ اور آگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے وَأَيْقَظَ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ کیا ہے؟ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتوں کو بھی اللہ رب العالمین کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو گویا ایک اعتبار سے اللہ کے نبی اپنی پوری فیملی کو آخری 10 دنوں میں جگاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگاتے ہیں، آخرت کی تیاری میں لگاتے ہیں۔ آج ہم لوگ بھی ہیں، اپنی پوری فیملی کو کہاں لگاتے ہیں؟ دنیا کمانے میں لگاتے ہیں۔ آخری عشرے میں اللہ کے نبی اپنی فیملی کو آخرت کمانے میں لگاتے تھے، لیکن ہم لوگ اپنی فیملی کیا لگاتے ہیں؟ دنیا کمانے میں لگاتے ہیں، شاپنگ میں لگاتے ہیں، دنیا کی ایکٹیویٹیز میں لگاتے ہیں۔ یہی فرق ہے میری زندگی کا اور ہماری زندگی کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔
ای بات وہ بھی دنیا میں تھے، ان کی بھی خواہشات تھی، ان کی بھی بیویاں تھیں، لیکن ہمارے سے زیادہ ان کی بیویاں تھیں. اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز ہونے کے باوجود بھی ان کا مرحلہ، ان کا حال یہ تھا دنیا کے اندر. لیکن آج ہم لوگ، ایک تو رمضان کی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں کہ اللہ ہماری مغفرت کیا کہ نہیں کیا. ہے کسی کو گارنٹی ہے؟ رمضان ہماری زندگی سے گزر گیا، تقریباً آج 27واں روزہ ہے، 27 دن 27 ڈیز ہماری زندگی کے گزر گئے رمضان کے. کسی کو دلی طور پر سیٹسفائیڈ ہوا ہے کیا اللہ ہماری مغفرت کر دیا بول کے؟ ہوا ہے کسی کو؟ ایک بھی ہاتھ اٹھاؤ اگر ہوا ہے تو کسی کو. ہماری زندگی ایسی ہے، ہم لوگ کیا ہے دنیا کمانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. رمضان کیا ہے ہماری زندگی سے رخصت ہو رہا ہے ابھی، بس چند دنوں کا مہمان ہے رمضان، 3 دن 4 دن 5 دن کا مہمان ہے، بس رمضان اب ہماری زندگی سے نکل جائے گا. اور دوسری چیز، رمضان ہماری زندگی سے رخصت ہو رہا ہے بس، لیکن رمضان کا حکم نہیں، رمضان کا مقصد نہیں. رمضان کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہے رمضان کا مقصد؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے، تم اللہ سے ڈرنے والے بنو. رمضان جاتے جاتے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں تو تمہارے پاس سے جا رہا ہوں، لیکن میرا جو مقصد ہے آنے کا، وہ مقصد میں تمہارے ہی پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. لعلکم تتقون، تم اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا. بس حلال چیزوں سے رکنے کا روزہ ختم ہو رہا ہے ہمارا. کس سے؟ حلال چیزوں سے رکنے کا روزہ ختم ہو رہا ہے، لیکن حرام چیزوں سے رکنے کا روزہ ختم نہیں ہو رہا ہے. حلال چیزیں کھانا پینا حلال ہے، اپنی بیویوں سے ملنا حلال ہے، یہ سب کچھ حلال ہے، لیکن ہم کیا ہے ایک اعتبار سے انڈائریکٹلی اللہ رب العالمین کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ اے اللہ، جب ہم تیرے حکم سے حلال چیزوں سے رک سکتے ہیں تو تیرے حکم سے حرام چیزوں سے کیوں نہیں رک سکتے ہم؟ رمضان کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں؟ انڈائریکٹلی اللہ کو یہ میسج، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ تیرے ایک حکم پر ہم اپنی حلال، اپنے آپ پر حلال کردہ چیزیں اپنے آپ پر حرام کر لے رہے ہیں، تو کیا تیرے حکم پر ہم تیری حرام کردہ چیزیں اپنے اوپر حرام نہیں کریں گے؟ آئی نہیں یہ بات سمجھ میں؟ نہیں ہے یہ بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ رمضان کے اندر جس طرح ہم نے رمضان کی روزوں کی اہمیت کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے روکے رکھا تھا، بالکل اسی طرح پوری زندگی کو ایک روزہ سمجھنا ہے. ایک روزہ سمجھ کر اپنے آپ کو کیا ہے حرام چیزوں سے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے. یہی رمضان کا مقصد ہے جو رمضان میرے اور آپ کی زندگی میں آ کر سکھا کر جا رہا ہے. لیکن ہمارے لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ رمضان جیسے ہماری زندگی میں آتا ہے بس خوب اللہ کی عبادت کر لینا، جم کر اللہ کی عبادت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قیام اللیل کا اہتمام کرنا، تراویح پڑھ لینا، اور تاخراتوں میں جاگ کر اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت کروا لینا. جیسے رمضان ختم ہوا بس وہاں پہ دی اینڈ، ہماری عبادتوں کا بھی اینڈ ہو گیا، ہماری قرآن کی تلاوت کا بھی اینڈ ہو گیا، ہماری نمازوں تک کا اینڈ ہو جاتا ہے رمضان کے آخر میں. یہی حقیقت ہے ہماری، ہے نہیں ہے ایسا؟ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنے نفسوں کا محاسبہ کر لو. جیسے رمضان میں ہم زندگی گزارتے ہیں، کیا رمضان کے علاوہ ہماری زندگی ایسی گزرتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے. بس ہم نے رمضان کے حد تک اللہ کو جان لیا، اللہ کو پہچان لیا، اللہ کا ڈر اپنے اندر لا لیے. بس رمضان جیسے ہمارے دلوں سے نکلتا ہے، اللہ کا ڈر بھی ہمارے دلوں سے نکل کر چلا جاتا ہے. بعض سلف کے سامنے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا کہ کچھ لوگ رمضان میں بڑی محنت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جیسے رمضان جاتا ہے تو ان کی زندگی میں اس کا اثر دکھتا ہی نہیں. نہ قرآن پکڑتے ہیں، نہ مسجد کی طرف آتے ہیں. جیسی یہ بات سلف نے سنی، بس ایک جملہ ان کی زبان سے نکلا، بئس القوم لا يعرفون اللہ الا من رمضان. کتنے برے لوگ ہیں جنہوں نے صرف اللہ کو رمضان ہی میں پہچانا ہے. کیا کہا انہوں نے؟ یہ کتنی بری قوم ہے جس نے صرف اللہ کو رمضان ہی میں پہچانا ہے. میرے بھائیو آپ کو ایک بات بتا دوں، اللہ رب العالمین صرف رمضان کا رب نہیں ہے، رمضان کا اللہ نہیں ہے، بلکہ رمضان کے علاوہ 11 مہینوں کا بھی اللہ رب العالمین رب ہے. شوال کا بھی رب ہے، ذی قعدہ کا بھی، ذی الحجہ کا، سارے مہینوں کا پروردگار کون ہے؟ سارے مہینوں کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. تو لہٰذا جس طرح رمضان میں اللہ کی عبادت کرنا ہے، اسی طرح 11 مہینوں کے اندر بھی اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے. اسی لیے ربانی مسلمان بنو، رمضانی مسلمان کبھی مت بنو. ربانی مسلمان کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے مسلمان ہونا، رمضانی مسلمان کہتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے لیے مسلمان ہونا، لیکن ایک مختص وقت تک، ایک پیریڈ، بس رمضان کے حد تک.
لہٰذا رمضانی مسلمان بننا مجھے اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر مسلمان بننا ہے تو کون سے بننا ہے؟ ربانی بننا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے ایک بار پہچان لیا تو بس اس پر ڈٹ جاؤ، قائم رہ جاؤ، اور میری عبادت مرتے دم تک کرنا ہے تمہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میری عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر تم مجھے ایک بار پہچان لیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پر کہے قائم رہتے ہیں۔ کیا ہماری زندگی ایسی ہے آج؟ ہم نے تو اللہ کو مانا ہے نہیں مانا ہے؟ سب جانتے ہیں نا اللہ ہی ہمارا رب ہے بول کے، تو کیا ہم اس پر قائم ہیں؟ لہٰذا اپنی نفسوں کا مجھے اور آپ کو محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہماری زندگی میں واقعی اس رمضان کی وجہ سے کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں۔ اگر تبدیلی آئی ہے تو اللہ کا شکر ہے، اگر نہ آئی ہے تو کوشش کریں کہ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے۔ ابھی کچھ دن باقی ہے رمضان المبارک کے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان دنوں میں محنت کرنے کی وجہ سے، اپنے آپ کو زیادہ عبادتوں میں لگانے کی وجہ سے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے اندر ایک جذبہ، ایک شوق پیدا کر دے۔ اور دوسری چیز، جیسا کہ میں نے کہا کہ آج 27 رمضان ہے، 27 روزے گزر گئے ہمارے، اور ہم نے ان 27 دنوں میں بڑی محنت کی ہے۔ قیام اللیل ہم نے کیا ہے، قرآن کی تلاوت ہم نے کی ہے، روزے 14 گھنٹے ہم نے بھوکا رہا ہے، بہت ساری تکلیفیں ہم نے برداشت کی ہیں، کی کہ نہیں کرے کہ نہیں کرے؟ یہ ساری تکلیفیں ہم برداشت کرنے کے بعد ہمیں ایک طرح کی فکر لگے رہنا کہ اللہ ہماری ان عبادتوں کو قبول کرے گا کہ نہیں قبول کرے گا۔ ہے کسی کے اندر یہ فکر؟ نہیں ہے۔ بس رمضان گزرتا ہے، اتس ختم، آیا گیا رمضان ہماری زندگی سے، کیا ابھی ہماری زندگی میں چینج نہیں آتا ہے؟ رمضان کے روزے بھی رکھ لیے، تراویح پڑھ لیے، سب کچھ کر لیے، لیکن ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اللہ ہماری تراویح قبول کرا کہ نہیں، اللہ کے پاس ہمارے روزے قبول ہوئے کہ نہیں، اللہ کے پاس ہماری قرآن کی تلاوت قبول ہوئی کہ نہیں، اس کا ذرا بھی احساس مجھے اور آپ کو نہیں ہے۔ سلف کے بارے میں کیا آتا ہے؟ 6 مہینوں تک کیا ہے رمضان کی تڑپ میں رہتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو خوب محنت کرتے تھے، اپنا سارا وقت کہاں لگاتے تھے؟ رمضان کے اندر اللہ کی عبادت میں لگاتے تھے۔ جب رمضان کا مہینہ جاتا تو اس کے بعد 6 مہینے کیا کرتے تھے؟ اس رمضان کے اندر جو غلطیاں ہوئی اور جو عبادتیں انہوں نے کی ہیں اس کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول کروا لینے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ آج ہم لوگ کر رہے ہیں؟ 6 مہینے تو دور ہے، 6 منٹ 6 گھنٹے بھی ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ کبھی ہمارے زبان سے دعا نکلی ہے اللہ ہمیں رمضان میں جو روزے رکھے اس کو قبول کر لے، جو تراویح ہم نے پڑھی ہے اس کو قبول کر لے؟ کبھی ہماری زبانوں سے دعا نکلی ہے؟ یہ بالکل نہیں نکلی۔ اگر نکلی ہے تو بس فارمیلٹی کے طور پر امام صاحب بیٹھ کو بول دیے درس میں تو آمین بول ڈالے، ختم۔ یا پھر کبھی کبھار ہو سکتا ہے اللہ ہمارے دماغ میں ڈال دیا تو بول ڈالے، لیکن ہم نے اپنی طرف سے کبھی یہ دعا نہیں کی ہے، کیونکہ ہمارے دلوں میں رمضان کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، یہ ساری عبادتیں جو ہم نے کی ہیں اللہ رب العالمین سے مغفرت، اس کے اندر جو غلطیاں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس کو اللہ رب العالمین سے معاف کروانے کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ دعائیں کرتے رہنا ہے۔ کیونکہ اور دوسری چیز آپ کو ایک بات بتا دوں، ہماری نیکیوں کے قبول ہونے کی نشانی کیا ہے؟ معلوم کسی کو؟ نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، کیا اس کا میسج مجھے اور آپ کو ملتا ہے؟ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ معلوم، ایک بات ذہن نشی کر لو، جب بھی ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ نیکی کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر آ جانا کہ مجھے اور کرنا ہے اور کرنا ہے اور کرنا ہے۔ علماء نے کہا کہ یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی عبادت قبول ہو گئی ہے، اللہ نے اس کے دل میں کیا ہے؟ اس عبادت کا جذبہ اور ڈال دیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے رمضان کے روزے رکھ لیے، فار ایگزامپل 30 روزے رکھ لیے، رمضان کے بعد اللہ نے شوال کے 6 روزے رکھنے کا اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے، تو لہٰذا رمضان کے روزہ رکھنے کے بعد میرے اور آپ کے دل میں خواہش آئے کہ یار میں نے رمضان کے 30 روزے رکھ لیے ہیں، چلو شوال کے 6 روزے بھی ہم رکھ لیتے ہیں۔ یہ جذبہ جب ہمارے دلوں کے اندر آتا ہے تو علماء نے کہا کہ ایک نشانی ہے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ہماری عبادت قبول ہونے کی۔ مثال کے طور پر ہم نے رمضان کے اندر قیام اللیل کا اہتمام کیا، تراویح پڑھی، رمضان کے علاوہ 5 فرض کردہ نمازوں کی محبت اگر ہمارے دلوں میں آ گئی، جذبہ آ گیا، تو سمجھو ایک اعتبار سے اللہ رب العالمین کے نزدیک ہماری عبادتیں قبول ہوئی ہیں۔
یہ دلی جذبہ آنا چاہیے میرے اور آپ کے دلوں کے اندر. تو لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ اس رمضان کے اندر ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر دے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے نا, اللہ رب العالمین فرض نمازوں کی غلطیوں کو کس سے معاف کرتا ہے؟ کس کے ذریعے پوری کرتا ہے؟ فرض نمازوں میں جو کوتاہیاں ہوتی ہے, جو مسٹیکس ہوتی ہیں, اس کا کریکشن اللہ کس سے کرتا ہے؟ نفل نمازوں سے. نمازوں کے اندر اگر کوئی فرض نمازوں میں ہو گئی, نفل نمازوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کیا ہے اس کو پورا کمپلیٹ کر کے ہمیں جنت کے اندر انشاءاللہ تعالی داخل کرنے والا ہے. اسی طرح رمضان کے فرض روزوں میں اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو رمضان کے بعد جو شوال کے 6 روزے نفل روزے ہیں, ان روزوں کو اگر ہم اہتمام کے ساتھ رکھیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین انشاءاللہ تعالی رمضان کے روزوں میں جو غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر سکتا ہے. تو لہذا رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کا بھی مجھے اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ رمضان کے بعد جو سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے وہ کون سا؟ صدقۃ الفطر کا ہے. صدقہ فطر کیا ہے؟ یہ ہر آزاد مسلمان چاہے مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو, ہر ایک پر کیا ہے دینا واجب ہے. اور یہ تو سمجھ میں آ گیا واجب ہے, اس کا مقصد کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ طہرۃ للصائم, یہ صائم کو روزے دار کو پاک کر دیتا ہے صدقہ. کن چیزوں سے؟ رمضان میں اس سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں, جو لغو بات ہو گئی ہے, من اللغو والرفث. طہرۃ للصائم من اللغو والرفث, لغو باتوں سے, بیکار کی باتوں سے, بیہودہ باتوں سے, گناہوں سے کیا کر دیتا ہے یہ صدقۃ الفطر کیا ہے جو عید سے پہلے ادا کیا جاتا ہے, یہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. اور دوسرا مقصد اللہ کے نبی نے کہا وطعمۃ للمساکین, مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ مسکینوں کے لیے. جس طرح تم لوگ رمضان کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہو, اچھے طرح کے پکوان بناتے ہو, رمضان کی خوشیاں تم لوگ انجوائے کرتے ہو, تو ایک اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارا جو مسکین بھائی ہے وہ بھی رمضان کی خوشیوں میں شامل ہو سکے, رمضان کی خوشی میں وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے محتاج نہ ہو سکے. یہ صدقۃ الفطر کا مقصد ہے. لہٰذا مجھے اور آپ کو عید سے پہلے اس کو ادا کرنا ضروری ہے. اور دوسری وضاحت میں یہاں پر کر دوں, یہ صدقۃ الفطر کی جتنی بھی حدیثیں اللہ کے نبی سے ملتی ہے وہ راشن ہی کی ہیں. اللہ کے نبی نے یا تو جو دیا تھا, یا کھجور دیا تھا, یا کشمش دیا تھا. یہ چیزیں کیا ہے مجھے اور آپ کو صدقۃ الفطر میں دینا ہے. ہاں اگر کوئی مجبوری ہے, سامنے والے کی سچویشن تھوڑی عجیب ہے, اس کے پاس غلہ ہے, اناج ہے, سب کچھ ہے, لیکن پیسوں کی پرابلم ہے, تو ایسی صورت میں کیا ہے ہم لوگ دے سکتے ہیں. لیکن اس کو معمول بنا لینا, یہ چیزیں نہ نکال کر پیسے ہی کو دینا, یہ کیا ہے سراسر غلط بات ہے. اگر سامنے والے کی کنڈیشن کو پکڑ کر ہم لوگ کیا ہے پیسے دے سکتے ہیں, لیکن ہمارا لوگ کیا کر لیے اس کے مطابق ایک رقم فکس کر لیے, ایک پیسہ فکس کر لیے, اٹھا کو پیسے دے کو آ جاتے ہیں ہم. وہ بھی بڑا ٹیکنالوجی ہے ساج, فون پے کر ڈالتے ہیں اٹھا کو, یہ فطرہ ہے میری طرف سے, صدقۃ الفطر فون پے کر ڈالتے ہیں یہاں سے. تو لہٰذا یہ چیزیں مجھے اور آپ کو نہیں کرنا ہے. جتنا ہو سکے غلہ اناج دینے کی کوشش کرو. اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تھا پیسہ, ایسا نہیں کہ جب نہیں تھا. اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ اس وقت بھی کیا ہے مسکین تھے, غریب تھے, سب کچھ تھے. اللہ کے نبی کیوں نہیں دیے؟ اللہ کے نبی نے اگر مالدار ہے تو اللہ کے نبی کشمش نکالنے کا حکم دیا کہ تم کشمش کیا ہے صدقۃ الفطر میں دو. اگر غریب ہو تو چاول دو, آٹا دو, گیہوں دو. اللہ کے نبی نے یہاں تک مجھے اور آپ کو آپشن دیا ہے. تو لہٰذا جتنا ہو سکے ہم اپنے آپ کو کیا ہے ان چیزوں سے دور رکھیں. اگر سامنے والے کی سچویشن ڈیمانڈ ہے, اگر اس کی زندگی کیا ہے پیسوں کے بغیر کچھ اس کا گزارا نہیں ہو سکتا ہے, تو ایسی آخری حالت میں ہم کیا ہے پیسوں کے ذریعے صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں. یہ صدقۃ الفطر کا مسئلہ ہو گیا. اس کے بعد دوسری چیز جو آتی ہے عید کی نماز. یاد رکھیں یہ عید کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے. اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے, مرد, عورت, بچے, یہاں تک کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث سے فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں جو حائضہ ہیں, تم میں جو کنواری لڑکیاں ہیں, تم میں جو شادی شدہ عورتیں ہیں, سب کو کیا ہے تم عیدگاہ لے کر جاؤ,
جو حائضہ عورت ہے وہ عید کی نماز میں شریک نہ ہو صحیح، لیکن مسلمانوں کی دعاؤں میں ضرور بھی ضرور وہ شریک ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا عورتوں کو بھی ہے مجھے اور آپ کو عیدگاہ لے کر جانا چاہیے، سپریٹ ان کا انتظام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورت تک کو یہ پرمیشن دی ہے، جس کا پیریڈ چل رہا ہو اس کو تک اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اس کو عیدگاہ لے کے جاؤ، اس کو بھی عید کی خوشی میں شامل ہونے کا برابر حق ہے۔ تو لہٰذا اس کا مجھے اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو بدعت ہمارے اندر رائج ہوئی ہے، عید کی نماز کے بعد ہم لوگ شیئر کرتے عید مبارک، جمعہ مبارک، عید مبارک۔ اس جملے کا کوئی بھی ثبوت مجھے اور آپ کو شریعت سے نہیں ملتا ہے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ کی زندگی سے۔ صحابہ کے زمانے میں بھی تھی عید، تابعین میں بھی تھی، تبع تابعین میں بھی تھی، ان میں سے ایک سے بھی مجھے اور آپ کو ثبوت نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے عید مبارک کہا ہو۔ بس جو جملے اللہ کے نبی سے ثابت ہے وہ کیا ہے؟ تقبل اللہ منا و منکم صالح الاعمال، بس یہ جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ورڈز ہم لوگ یوز کرتے ہیں، عید مبارک، فلاں مبارک، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ بدعت ہیں، غلط چیزیں ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اللہ کے نبی کا امتی ہونے کے ناطے ان سب چیزوں سے مجھے اور آپ کو اوائڈ کرنا ہے، دور رہنا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام والا بنا کر زندہ رکھ۔ اے اللہ رب العالمین اس رمضان کو میرے لیے، آپ کے لیے، دنیا کے تمام مسلمان مرد اور عورت کے لیے اے اللہ رب العالمین اس رمضان کو مغفرت والا رمضان بنا دے، رحمت والا رمضان بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین اس رمضان کے جو دن باقی رہ گئے ہیں اللہ، اگر ہم نے سارے کے سارے رمضان کو لغو باتوں میں، بیہودہ باتوں میں، تیری نافرمانی کی باتوں میں اگر گزارا ہے تو اللہ ان 5 دنوں میں اپنے آپ کی مغفرت کروانے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین اس رمضان کے اندر ہم سے جو غلطیاں ہو گئیں، جو کوتاہیاں ہو گئیں، اے اللہ رب العالمین جو جانے میں ہو، انجانے میں ہو، اے اللہ ہر طرح کی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو اے اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ تو جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام والا بنا کر زندہ رکھ۔ اے اللہ جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہم تجھ سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔